السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کورلش عثمان کی ایپیسوڈ نمبر 191 کے اہم سینز کے بارے میں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس ایپیسوڈ میں پچھلے 5 سیزن کی کہانی کو لا کر ایک روپ میں کیسے سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہم جائزہ لیں گے ان تاریخی پہلوؤں کا جنہیں ایک بار پھر اس سیریز میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ کچھ وقت سے یہ سیریز تاریخ سے ہٹ چکی تھی، لیکن ایپیسوڈ نمبر 191 میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اسے کیسے ایک بار پھر تاریخ کی طرف لایا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایپیسوڈ نمبر 192 کب ریلیز ہوگی، اور ساتھ ہی ہم منگول ایلچی کوشار کی شکست پر بھی بات کریں گے کہ کیا واقعہ ہی اس کردار کو اتنی جلدی ختم کر دینا چاہیے بھی تھا یا نہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ترگت طلب اور عثمان کی ملاقات کے بارے میں۔ تو یہاں پر رائٹر نے ترگت کے پچھلے 5 سیزن میں نہ آنے کی وجہ کو ایک مفید انداز میں کور کیا ہے، لیکن ناظرین شاید یہ بات آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ترگت بے کو دیکھ کر عثمان بے کا ری ایکشن بہت ٹھنڈا تھا۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ عثمان کے سامنے وہ عظیم سپاہی کھڑا ہے کہ جس نے اپنی زندگی سلیمان شاہ سے لے کر عثمان بے کے بابا ارطغرل غازی کے ساتھ جنگوں میں گزار دی، اور اب وہ اتنا پرانا انسان اس کے سامنے کھڑا ہے۔ سیریز کے مطابق ترگت سردار کی عمر 90 سے 100 سال ہے، اور اگر عثمان بے احترام کے طور پر اس کا ہاتھ چوم بھی لیتے، کیونکہ ارطغرل غازی سردار اعلیٰ بننے کے بعد بھی اپنی ماں حیمہ خانم کے ہاتھ چومتے تھے، اور عثمان کے تاثرات یا جس طرح وہ ترگت بے سے ملے، ایسا لگ رہا تھا جیسے عثمان نے ترگت بے کو ایک وظیفے پر بھیجا ہوا تھا اور اب وہ واپس آیا ہو۔ عثمان سے زیادہ حیرانگی تو بالا کے چہرے پر تھی۔ ویسے تو اس نے پوائنا کے چکر میں 9 سے 10 سال لگا دیں، لیکن ترگت بے کے اتنے سالوں بعد ملاقات کو 1.5 منٹ میں نمٹا دیا گیا۔ ہمیں لگا عثمان بے کتنا حیران ہوگا، اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ ترگت بے اب تک زندہ کیسے ہے، لیکن افسوس کے ڈائریکٹر کی کمزور ڈائریکشن ہے، اور اگر یہ سیزن 2 والا ڈائریکٹر ہوتا تو آپ دیکھتے یہ ملاقات کا سین کتنا لیجنڈری ہوتا، لیکن یہاں پر یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنے زبردست سین کو اس نے کیسے 2 منٹ میں نمٹا دیا۔ لیکن بہرحال عثمان غازی یہاں پر ترگت بے سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا عرصہ کہاں پر رہے، اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ تو ترگت بے عثمان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے مجھے ایک وظیفہ سونپا تھا تو جسے میں ادا کر رہا تھا، اور اس طرح یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ترگت اور ہے اور سیزن 3 میں آنے والا ترگت اور تھا، اور اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اناطولیہ کی فتح میں اسی ترگت نے اہم کردار ادا کیا تھا جو عثمان غازی کے بابا ارطغرل غازی کے ساتھی تھے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی تاریخ پر مبنی سیریز بنتی ہے تو سب سے پہلے یہ توقع کی جاتی ہے، اور ماحول سے وہ ہمیں تاریخ کے انہی دنوں میں لے کر جائیں گے۔ لیکن یہاں پر آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہمیں منگول لشکر کی قرارگاہ دکھائی جا رہی ہے، لیکن اصل میں اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے درمیان میں ایک خیمہ لگایا ہوا ہے، اور ایک طرف ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، اور ادھر ادھر 4-5 سپاہی ایسے کھڑے ہیں کہ جیسے کہ یہ کوئی جنگی لشکر نہیں بلکہ بچوں کے اسکول کا کوئی ڈرامہ ہو۔ تو ناظرین، یہاں پر اتنی بڑی سیریز میں اتنا ناقص سیٹ، اور یہاں پر نہ ہی ہمیں کوئی بھاری ساز و سامان دکھایا جا رہا ہے اور نہ کوئی سپاہی، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی لشکری پڑاؤ ہے، یا پھر یہ پنجاب کے کسی دیہات میں کوئی شادی ہے؟ بلکہ پنجاب کے کسی دیہات میں جب کوئی شادی ہوتی ہے تو اس میں بھی اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں منگولوں کا پڑاؤ دکھایا گیا ہے، لیکن اس میں یہاں پر کچھ بھی خاص دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو ناظرین، یہاں پر اس طرح سے اس شاندار سیریز کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ترگت غازی کی واپسی کا سین نہایت ہی شاندار اور لاجواب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر اس سیریز کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس سین کو ایک عام سے سین کی طرح ہی دکھایا ہے۔ تو یہاں پر آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ منگولوں کے پڑاؤ کو کس طرح دکھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ منگول جہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی کتنی ہیبت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں منگول ایلچی کوشار کی۔ تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ پہلے اس کردار کی کتنی زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی، اور ہمیں کچھ ایسا لگا کہ یہ کہیں نہ کہیں نویان کی ٹکر کا ویلن ثابت ہو سکتا ہے، اور عثمان غازی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا، اور ہم ساتھ ہی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ سیزن 7 کا ایک زبردست ویلن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اس ایپیسوڈ میں ہمیں ایک ایسا منگول ایلچی دکھایا گیا کہ جسے لڑنے کا بھی کوئی سلیقہ نہیں تھا، اور وہ عثمان غازی کا مقابلہ کیا کرتا، وہ تو عام سپاہیوں سے بھی زخمی ہو رہا تھا،
लेकिन इससे पहले अगर हम तमाम मंगोल किरदारों को देखें, जैसा कि देरलिश अर्तुगरुल गाजी में नोयान का किरदार और उसके बाद सीजन 3 तक के किरदार ज़बरदस्त थे, लेकिन यहाँ पर मंगोल एल्ची कोशार को कुछ ऐसे दिखाया गया कि जैसे ये कोई रहज़न हो, ना कि मंगोल सल्तनत का कोई सिपाही। और सबसे अहम बात यह है कि इस किरदार के लिए इतने बड़े करैक्टर को कास्ट किया गया और इस किरदार की इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई और इंजाम ये निकला कि वो विलन कम और तमाशा ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो नाजरीन, अगर यहाँ पर इस सीरीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस सीरीज़ की रेटिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो उनको अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा और चीज़ें जिस तरह होनी चाहिए उनको उसी तरह ही दिखाना होगा। तो नाजरीन, इसके साथ ही हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 192 को क्यों मुलतवी किया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में तुर्की में फुटबॉल के मैचेस हैं, तो इस वजह से इस एपिसोड को मुलतवी किया गया है। तो इस एपिसोड ने 14 मई को रिलीज होना था, लेकिन अब ये एपिसोड 21 मई को रिलीज की जाएगी।